بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 564. چلیے کتاب الصلاۃ. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن تذكر بالكبائر. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور رمضان سے رمضان، یہ ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ بنتے ہیں، یہ اس کو معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. اذا اجتنبت الکبائر، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. چلیے. حديث نمبر 565 وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے گھر کے کنارے پر ایک نہر بہتی ہو، نہر دریا کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے نا، دریا بہتا ہو جس میں وہ 5 ٹائم غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. فرمایا اس کی مثال 5 نمازوں کی ہے جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چھوٹا موٹا میل کچیل جیسے نہانے سے صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی چھوٹے موٹے گناہ نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں. چلیے بھائی. 566 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وہ حدیث ضعیف تھی، وہ جو تھی نا اس دن حضرت عائشہ والی حدیث، کون سی ہے؟ ہاں یہ جو حدیث تھی نا اس دن میں نے کہا تھا اس کی تحقیق کر کے بتاؤں، یہ صحیح نہیں ہے. چلیں. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لیا، وہ نبی کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نمازوں کو قائم کریں دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پوری امت کے بارے میں. وفی روایت لمن عمل بها من امتی، جو بھی میری امت میں اس پر عمل کرے گا 5 نمازیں پڑھے گا. اصل میں توبہ ان صحابی سے ہو گئی تھی نا، انہوں نے جب یہ عمل کیا تو ان کو ندامت کا احساس ہوا، تو نبی کے پاس آنا اس کی علامت ہے کہ ان کو مکمل ندامت ہو گئی تھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے ان کو کہا کہ اگر کچھ تھوڑا بہت گناہ رہ گیا تو اللہ نے نماز سے معاف کر دیا ہوگا. تو اس سے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے پھر نماز پڑھ کے، بھائی ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو چلو بھائی ہم تو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو دن میں 5 دفعہ تو کر سکتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چلیں. حديث نمبر 567 وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا اصبت حدا، اصبت نہیں اصبت. فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه وحلت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام رجل وقال يا رسول الله إني أصبت حدا. پھر وہی اصبت، اصبت اصبت ہے. إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك وحدك. متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں حد کو پہنچاؤں، یعنی مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا جس پہ حد جاری ہوتی ہے. ظاہر ہے حد کن گناہوں پہ ہوتی ہے، یا تو چوری پہ ہوگی یا شراب پہ ہوگی یا زنا پہ ہوگی. بظاہر ایسا ہے کہ زنا، کیونکہ شراب پہ حد جاری ہوتی ہے جب آدمی نشے میں پکڑا جائے، اور چوری پہ حد جاری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتا کہ فلاں کا مال چوری کیا تو اس کو حکم دیتے نا، تو بظاہر ایسا ہی ہے کہ زنا. تو فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، آپ مجھ پہ حد جاری کر دیں. وہ رجم کی بھی ہو سکتی ہے، کوڑوں کی بھی ہو سکتی ہے، اگر کنوارے تھے تو کوڑوں کی، شادی شدہ ہیں تو رجم کی. فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قال وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، نبی نے ان سے نہیں پوچھا کہ کیا کیا تم نے.
وحضرت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، فصلی مع رسول اللہ، نبی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. جب نبی نے نماز مکمل کی تو وہ شخص کھڑا ہوا، تو جیسے ہی کھڑا ہوا آپ نے اور کہنے لگا یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمہ علی فاقم فی کتاب اللہ، میں نے ایسے جرم کیا جس سے حد لازم ہوتی ہے، اللہ کا حکم مجھ پہ نافذ کریں، اللہ کی کتاب کا حکم مجھ پہ نافذ کریں. قال، نبی نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھی ہے نماز. قال فإن اللہ قد غفر اللہ ذنبک او قال حدک، تو بس اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا. او قال، راوی کو شک ہے، یا یہ فرمایا تمہاری حد کو اللہ نے معاف کر دیا. تو اصل میں یہاں بھی یہی ہے کہ وہ توبہ کر چکے تھے، کیونکہ یہ توبہ کی بہت بڑی علامت ہے کہ نبی کے پاس آ کے یہ کہنا کہ مجھے سزا دیں. اس حدیث میں بہت سارے پوائنٹ کی باتیں ہیں، بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں کہ کیا جرم کیا تھا، تفصیل بھی نہیں پوچھی. وہ گناہ جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے ان میں آپ کو کسی سے تفتیش کی اجازت نہیں ہے. ہاں بندے سے جس کا تعلق ہے تو جس بندے کے ساتھ زیادتی کی وہ آئے نا، وہ بتائے کہ بھئی یہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے ہاں مدعی سست اور گواہ چس والے معاملات ہوتے ہیں، پردہ ڈالنے کا حکم ہے. نبی ان سے پوچھ بھی نہیں رہے، حالانکہ نبی کے سامنے اگر آ جاتا تو کیا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی آ رہا ہے نا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ذرا آدمی چاہتا ہے یار گھسے تو صحیح، اس نے کیا ہے. طلبہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں بعض دفعہ لگے ہوتے ہیں، پتہ تو چلے یہ کرتا کیا ہے، یہ اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے واش روم سے، وجہ کیا ہے اس کی. تو یعنی قبض ہے یا اس کو قبض ہے یا یہ کہ وہاں آنکھ لگ گئی تھی اس کی، یہ مطلب ہے. تو یہ بہت تجسس، ٹوہ میں لگنا، یہ بہت بری حرکت ہے. دوسری بات یہ کہ توبہ جب ندامت ہو نا، کامل ندامت ہے اصل توبہ، کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے غلط کیا اور اس بیس پہ آپ اللہ سے معافی مانگے. تو نبی نے ان کو تسلی دی کہ بس تم نے توبہ، تمہارا گناہ معاف ہو گیا ہے. تیسری نکتے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو آدمی نادم ہو چکا ہو نا تو اس کو پھر ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کی امیدیں اللہ سے جو امیدیں ہیں وہ دلانی چاہیے. ایسے لوگ ہوتے ہیں گناہ ہوا، اب وہ توبہ کر چکے ہیں، زندگی تبدیل کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو ڈراؤ، آر دلاؤ، تو تو یہ تھا، تو نے تو یہ کیا تھا، تو نے تو ایسا کیا تھا. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب اس کو امیدیں دلاؤ، کوئی بات نہیں یار گناہ ہو گیا، اللہ غفور رحیم ہے. ہاں جس نے گناہ نہیں کیا اس کو تو ڈراؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈراتے تھے. ہو چکا ہے اور توبہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا پھر بھی ڈراؤ اس کو، لیکن جب توبہ کر رہا ہے تو پھر ڈرانے کا موقع نہیں ہے. سمجھتے؟ اور ایک نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلی کہ صرف زبانی امید نہ دلاؤ، بلکہ اس امید کی وجہ بھی بیان کی جائے اس کے سامنے، اس سے زیادہ امید ہوتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف اتنا بتا دیتے کہ بھائی جب تو نے توبہ کر لی ہے اور تمہیں ندامت کا احساس ہو گیا ہے تو اللہ غفور الرحیم میں معاف کر دے گا. اتنا بھی کافی تھا نا. لیکن آپ نے کیا فرمایا، تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے ابھی؟ ان کا پڑھی ہے. تو فرمایا اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، دلیل دی قرآن سے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. تو تسلی کے لیے دلیل بھی دی جا رہی ہے نا کہ بھائی تم نے جب نماز پڑھ لی ہے، عبادت کر لی ہے اور نماز گناہوں کو معاف کرتی ہے، پھر بھی اگر تمہیں تسلی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب تمہیں کس پر اعتراض ہے؟ تمہیں قرآن کی آیتوں پہ یقین نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ کتنی زبردست طرح کی تسلی دی جا رہی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے حضرت حکیم اختر صاحب ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ جو آدمی پکی توبہ کر لے اور اس کو پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا نا کہ پتہ نہیں میرا گناہ اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو فرمایا یہ متکبر ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے. اب یہ تسلی کا کتنا بہترین جملہ ہے نا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اس سے اللہ خوش ہو جائے گا. خوش نہیں ہوگا. اللہ کہے گا تو میرے پر الزام لگا رہا ہے کہ میں بڑے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، چھوٹے کو معاف کر سکتا ہوں. تو یہ سب جملے ہر آدمی کے سامنے کہنے کے نہیں ہوتے، یہ ان کے سامنے کہنے کے ہوتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر چکے ہیں، پکی توبہ، پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی. ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس کال آتی رہتی ہیں کہ توبہ ہو گئی، پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی ان کو. لیکن عام ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آج کل ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں، زیادہ تر تو وہی ہے گناہوں پہ جری ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. چلیں. اور ایک آخری بات یہ پتہ چلی کہ حد جب کوئی آدمی خود آ کے اعتراف کرتا ہے، خود اعتراف کرتا ہے، تو ایک یا دو مرتبہ کے اعتراف سے حد جاری
نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں؟ یہ جو زنا کی حد ہے کم سے کم 4 مختلف مجلسوں میں 4 دفعہ اعتراف کرنا پڑے گا، یہ پتہ چلتا ہے دوسری حدیثوں سے. اور ایک نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی زنا کی حد، زنا کے بارے میں خود آ کے اعتراف کرے تو قاضی پر، جج پر، حاکم پر لازم ہے کہ اس سے اعراض کرے، وہ اس سے تفتیش کرنے کی اسے اجازت نہیں. ایک آدمی آ کے کہتا ہے نا جج کے سامنے کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو جتنی بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیرنا ملتا ہے. یہ نہیں فرمایا آؤ بیٹھو ذرا تفصیل بتاؤ، اور اس کو پھر آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ 4 مختلف محفلوں میں آ کے جب اعتراف کرو گے تو پھر ہم سزا جاری کریں گے، ورنہ نہیں. ایسا بھی نہیں ہے. اس کو مسئلہ بھی نہیں بتایا جا رہا، بس آپ نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا اس سے. جو جوہینہ قبیلہ کی خاتون کا واقعہ ہوا تھا تو پھر دوسری محفل میں آئی وہ، پھر آپ نے اعراض کیا، ان کو کوئی ہیلا کیا. تو فقہ کی کتابوں میں اسی طرح ہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ اس کو اعراض کرے، اس سے گلے نہ لگائے بڑھ کے کہ چلو یار کسی کو کوٹنے کا موقع مجھے مل گیا ہے. چلیں. متفقون علیہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے پوچھا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا. سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے اللہ کو؟ وقت پہ نماز پڑھنا. جی، اقامت صلاۃ میں تو یہ سب چیزیں داخل ہیں. قلت ثم ایو، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. قلت ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا. قال حدثنی بہن، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے نبی نے مجھ سے یہ سب باتیں بتائیں. وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں مزید سوال پوچھتا تو آپ اس کا بھی جواب دیتے. میں پوچھتا اس کے بعد کون سا تو پھر بھی بتاتے آپ. مختلف حدیثوں میں مختلف عمل کو اچھا کہا ہے. بعض حدیثوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو سب سے اچھا کہا گیا ہے، بعض میں جہاد کو سب سے اچھا کہا گیا ہے، بعض میں اللہ کے ذکر کو جہاد سے بھی اچھا کہا گیا ہے. تو یہ سب سے اچھا مختلف اعتبارات سے ہوتا ہے. جیسے ہے نا کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا، قاتل سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا. تو بھئی حقوق العباد میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ہے، حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی ناحق کسی انسان کی حق تلفی قتل کرنا ہے نا. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے قاتلوں سے حساب لیا جائے گا. تو اسی طرح یہ جو حدیثیں آتی ہیں جس میں بعض میں آتا ہے سب سے افضل عمل جہاد ہے، تو سب سے افضل عمل جہاد ہے مشقت کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے. اور دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے سب سے افضل عمل نماز ہے یا اللہ کا ذکر ہے، وہ جہاد سے بھی افضل ہے. تو دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں. تو علماء کہتے ہیں مقصود کے لحاظ سے، کیونکہ جہاد کا مقصد خون خرابہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کو یاد کریں، نمازیں قائم کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. وہ جہاد کے بعد ہی حاصل ہوتا ہی ہے یہ سب کچھ. تو جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اصلاح نہ معاشرے کی. تو اس لحاظ سے اصلاح جس کے یہ علامتیں ہیں کہ نمازیں قائم ہوں، لوگ صلہ رحمی کریں، تو یہ اس لحاظ سے سب سے افضل ہے. تو اس طرح کی حدیثوں میں آپ یعنی بہت ساری آئیں گی جس میں کبھی ایک عمل کو افضل قرار دیا جا رہا ہے، کبھی دوسرے کو افضل قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ مختلف اعتبارات سے ہوتا ہے. چلیں جی، ہاں بالکل، کیا خوبصورت بات کی، بہت بھائی مزہ آ گیا. کہہ رہے ہیں اس میں ترجیحات کا بھی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ موقع کے لحاظ سے، بعض شخصیتوں کے لحاظ. سبحان اللہ، بہت مزہ آ گیا. واقعی موقع کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے نا، بعض موقع میں جہاد سب سے افضل ہے، اور بعض موقع میں اب جب جہاد فرض کفایہ ہو، قوم لڑ رہی ہے، آپ کی فوج ہے، وہ بارڈر سنبھالا ہوا ہے اس نے، تو پیچھے آپ نے تو نماز ہی پڑھنی ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں بیٹھ کے؟ یا تو آپ شب برات کے پٹاخے پھاڑیں، بم پھاڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یا پھر والدین کی خدمت کریں، یہ بھی ہو سکتا. چلیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور کفر کے درمیان فرق نماز کے چھوڑنے کا ہے.
انسان، یہ پہلے حدیثیں آ جائیں پھر میں اس میں بارے میں علماء کا اختلاف جو ہے وہ بتاتا ہوں. چلے نہیں بلکہ وہ آگے حدیث پھر دوسری فصل میں آ رہی ہے، یہیں بتا دیتا ہوں. دیکھو یہ جو حدیثیں ہیں نا، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں ائمہ کے نزدیک نماز اگر کوئی جان کر بھی چھوڑ دیتا ہے تو کافر نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ نماز اگر کوئی جان کر بھی چھوڑ دیتا ہے تو کافر نہیں ہوتا. ان کے نزدیک یہ جتنی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، یہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ تمام حدیثیں جس میں آتا ہے کہ جو کفر دون کفرین اسے کہتے ہیں، چھوٹے درجے کا کفر. یعنی ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ کافروں والا عمل کیا اس نے، ٹھیک ہے نا، کفر کے گویا قریب ہو گیا. تو وہ کفر جو ملت سے آپ کو نکال دے، جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حج باطل ہو جاتا ہے، وہ والا کافر اس سے نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ بھئی یہی جتنی بھی دوسری احادیث ہیں ان میں، اچھا امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ واقعی سچی مچی کا کافر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ سچی مچی کا کافر ہے. اور حج کیا ہوا ہے وہ حج بھی باطل ہو گیا، اس کا دوبارہ حج کرنا پڑے گا اسلام قبول کر، بالکل وہ جیسے مرتد ہو جاتا ہے نا، وہ حکام ہے اس کے. تو اور جو حنابلہ میں جو حنبلی علماء ہیں ان کا آج بھی بہت سو کا یہی فتویٰ ہے. شیخ بن باز اور العثیمین رحمہم اللہ تعالی جو ان کے مشہور عالم تھے نا، سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، جگہ جگہ اس میں یہی تحریر ہے. یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سویا اور الارم لگا کے سویا کہ میں صبح 8 بجے اٹھوں گا، فجر کا الارم نہیں لگایا تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ جان کر چھوڑ رہا ہے، اس کا اٹھنے کا ارادہ ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کے معاملے میں جو حنبلی لوگ ہیں نا، وہ میرا جہاں تک مشاہدہ سب سے زیادہ نمازوں کی حفاظت فقہ حنبلی کے لوگ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ نمازیں ضائع کرنے کا رواج بر صغیر میں ہے، یہاں ہے، اس خطے میں ہے. یعنی ورنہ ڈر ور کی بات نہیں ہے، مسلم امہ میں من حیث الامہ اتنی زیادہ، ملیشیا میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، افغانستان میں تو سارے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، سعودی عرب میں سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں جہاں جہاں گیا ہوں وہاں سارے مسلمان جو مسلم کنٹریز ہیں وہ آپ کو نمازی ملیں گے. یہاں پر ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے آپ کو بے نمازی ملیں گے، تو یہ یہاں کے ایک مسئلہ ہے. اور یہاں میں بھی سب سے زیادہ ہول سیل کے حساب سے نمازیں چھوڑنے کا ریشو پنجاب میں ہے، باقی بر صغیر ایک طرف اور پنجاب کا ریکارڈ ایک طرف ہے. حتیٰ کہ بسوں میں ڈرائیور جو ہے نا، KPK میں ڈرائیور لازمی روکتا ہے نماز کے لیے، آپ نہیں بھی پڑھو گے وہ نماز کے ٹائم پہ روکے گا، ادھر کا ایسے بریک لگا. پھر وہ الگ بات ہے، ابھی اترے تھے ہی نہیں کہ زرزر کوا شروع کر دیتا ہے وہ. اب بھائی پڑھنے تو دے، تو اپنے اسٹائل میں پڑھی ہے، اب ہمیں ہمارے اسٹائل میں پڑھنے دے بھائی. تو لوگوں نے ناڑا باندھا ہوا نہیں ہوتا، واش روم سے بھاگے ہوئے آ رہے ہوتے، لیکن نماز کے لیے روکتے ہیں لازمی. بلوچستان میں آپ جاؤ گے نماز کے لیے روکتے ہیں، سینما میں جماعت ہوتی ہے بلوچستان میں. ایک آدمی نے مجھے بتایا، میں فلم دیکھنے جاتا تھا اور جو ہے وہ وہیں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا. میں نے کہا اتنا نیک آدمی فلم بھی دیکھ رہے، کہہ رہے ہیں بس کہہ رہے نماز اپنی جگہ. تو نماز کا بہت زیادہ رواج ملے گا. سندھ میں بھی نہیں ہے، اندرون سندھ میں نہیں ہے اور پنجاب میں نہیں ہے. تو اس پہ محنت کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اچھا دوسری بات تو ہم تو اپنے اس کی طرف آئے نا، اختلاف کی طرف ہی آئے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہ مذہب ابھی تک چلتا آ رہا ہے. البتہ حنابلہ میں جو آج کل کے حنبلی علماء ہیں انہوں نے اس میں امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے نا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑنے سے نہیں ہوگا، جو نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ بھی ہم فقہ حنبلی میں ایک مضبوط قول ہے، دونوں پہ فتویٰ وہاں دیا جاتا ہے. اچھا جمہور کے دلائل تو یہی ہے کہ بھئی یہ تو کفر کا اطلاق تو اور بھی گناہوں پر کیا گیا ہے نا. ایک دوسرے کی گردن مارنا کفر ہے، حدیث میں آتا ہے میرے بعد کافر نہ بن جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے. لیکن خود قرآن مسلمان جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں ان کو قرآن نے مسلمان کہا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگیں تو ان میں صلح کراؤ، اس لیے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بھائی ہوتے ہیں. اور حدیث میں آ رہا ہے کہ مسلمان کی گردن اڑانا یہ تو کافر ہو جائے گا آدمی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کافر نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے وہاں حدیث سے کیا مراد ہے؟ کفر دون کفر،
یہ کفر اکبر نہیں ہے، یہ کفر اصغر ہے. جیسے ریا جو ہے نا یہ شرک اصغر ہے. ریا مخلوق کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے نا، لیکن یہ شرک اصغر کہلاتی ہے. اس سے وہ کافر تھوڑی ہو جاتا ہے انسان. اور ایک شرک اکبر ہے وہ، اس سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن امام احمد بن حنبل کے مسلک کی ایک دلیل ایسی ہے جس کا مجھے آج تک جواب ملا نہیں تھا، اور کل میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو میری کھوپڑی میں اس کا جواب آیا. امام احمد بن حنبل کے ایک بہت مضبوط دلیل ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی، جو میں نے عرب علماء کے فتاوی میں پڑھی تھی اور میں سوچتا تھا اس کا جمہور کے پاس پتہ نہیں کیا جواب ہے. وہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، متفقن علیہ صحیح حدیث ہے. اس کے الفاظ ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کو. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے کہ یعنی تو بڑی واضح حدیث ہے نا، کیونکہ دیکھو نبی کے دور میں صحابہ باقی گناہوں کو بھی کفر سمجھتے تھے، لیکن اس میں کیا ہے، وہ کفرن دونا کفرن، وہ بڑا کفر نہیں بلکہ چھوٹا کفر. لیکن نماز چھوڑنے کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں جو نماز چھوڑتا تھا ہم اس کو سچی مچی کا کیا سمجھتے، یہاں یعنی کفر سے مراد سچی مچی کا کافر ہے نا یہاں پہ، کیونکہ یہاں وہ آپ تعویل نہیں کر سکتے کہ نبی کے دور میں ہم جو نماز کو قضا کر دیتا تھا، جان کر چھوڑ دیتا تھا، ہم اس کو کیا سمجھتے تھے، یعنی کافر سمجھتے تھے. اس کے علاوہ کسی گناہ کو ہم کفر نہیں سمجھتے تھے. تو یہاں آپ یہ تعویل نہیں کر سکتے کہ یہاں کفر سے کفرن دونا کفرن مراد ہے. یہاں کفر سے کون سا کفر مراد ہے، حقیقی. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہو گے یہ دونا کفرن مراد ہے تو پھر تو باقی گناہ بھی ہیں، وہ تو صرف نماز تھوڑی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کا جواب، یہ اتنی مضبوط دلیل تھی کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. سمجھتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بعض چیزیں علامات ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان سے یہ تصور ہی ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو اور نماز بھی قضا کر دے. تو جو قضا کرتا تھا یہ اس کی واضح علامت تھی کہ یہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ علامت بن چکی تھی. اب یہ علامت نہیں ہے. اب تو ہول سیل کے حساب سے مسلمانوں میں آپ کو بے نمازی ملیں گے. دیکھو ہم کسی کو کافر سمجھتے ہیں یا تو وہ زبان سے بولے میں کافر ہوں، میں اللہ رسول کو نہیں مانتا، یا وہ ایسا کام کر رہا ہو جو کافر ہی کرتے ہیں، مسلمان کر ہی نہیں سکتے وہ کام. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ کیا ہے. جیسے کوئی شخص اجنبی ہے، ہمیں نہیں پتا یہ مسلم ہے یا کافر ہے یا عیسائی ہے، وہ گلے میں سلیب بھی ڈالتا ہے اور اتوار کو چرچ بھی جاتا ہے، مسجد میں کبھی نظر نہیں آتا، تو ہم کیا سمجھیں گے اس کو؟ بھائی ہم تو سمجھیں گے بھائی عیسائی ہے یہ، کیونکہ مسلم سے یہ امید ہی نہیں ہے، مسلم میں یہ توقع ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب نماز کا چھوڑ دینا، اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے پہ حملہ کرتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ رات کو پڑاؤ ڈالتے، صبح اذان کی آواز آتی تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو آپ پھر حملہ کرتے ان کے اوپر، جو بھی قبائل تھے نا جن سے جنگیں ہو رہی تھیں، کیونکہ اذان اس کی لازمی علامت تھی کہ یہ قبیلہ مسلمان ہے. یہ ہو نہیں سکتا مسلمان ہو اذان نہ دے رہا ہو فجر کے وقت، اور اذان نہ ہونا یہ یقینی علامت تھی کہ یہ کیا ہے، یہ غیر مسلم ہے. لیکن آج آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی قوم سے لڑائی لڑ رہے ہیں، رات کو آپ نے پڑاؤ ڈالا، صبح اذان کی آواز نہیں آئی، آپ نے حملہ کر کے علاقہ فتح کر لیا. عین ممکن ہے مؤذن صاحب سو رہے ہوں، حقیقت ہے نا بھائی، اس کی علامت ہے کہ مؤذن صاحب سو رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے گاؤں ہیں جہاں اذان ہی نہیں ہوتی، ٹرین میں اذان ہی نہیں ہو رہی، پوری ٹرین پہ قبضہ کر لیا آپ نے، اسلامی حکومت نافذ کروں گا یہاں پہ میں. تو کچھ چیزیں نبی کے دور میں علامت تھیں جو منافق اور کافر میں فرق کرنے کے لیے، کہ بھئی مسلم ہے تو لازمی نماز یعنی اس کی اتنی بڑی علامت ہے کہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے. تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتے، قرآن نے کہا منافق نماز میں سستی کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، کیونکہ وہ دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ نہیں رہے ہوتے. لیکن وہ بھی کم بخت آ کے کھڑے ہوا کرتے تھے نماز میں، کیونکہ یہ ظاہری علامت تھی کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. تو اس سے بہرحال نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو جمہور کی دلیل اصل میں ہے کیا؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ بھائی کفر اور ایمان کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے بلکہ عقیدے سے ہے. کفر اور ایمان کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے،
عمل سے انسان کافر نہیں ہوتا، عقیدے سے، کیونکہ عمل سے اگر کافر ہوتا تو ہر گناہ کرنے سے کافر ہوتا ہے. پھر وہ بھئی آپ اگر کہہ رہے ہو نماز کا چھوڑ دینا اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ رسول کو گویا مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو زنا کا کرنا بھی اس کی علامت ہے، پھر تو قتل کرنا بھی اس کی علامت ہے، کیونکہ ان سب اللہ رسول نے تو منع کیا ہے نا سارے کاموں سے. پھر بھی کر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو گنہگار مسلمان ہے. جیسے ایک ملک کے ایک شہری ہوتے ہیں جو ملک کو تو مانتے ہیں، انہوں نے حلف بھی لیا ہوا ہے، اس کی نیشنلٹی میں جو حلف اٹھوایا جاتا ہے میں اس ملک کے قوانین کو فالو کروں گا، لیکن وہ اب یہ تو نہیں کہ لال بتی کا انہوں نے سگنل توڑ دیا تو اب نیشنلٹی گورنمنٹ تھوڑی ختم کر دیتی ہے ان کی. بھئی ایک کچھ شہری ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ کیسے ہوتے ہیں جو ملک کے قوانین کو فالو نہیں کرتے. تو حکومت کی نظر میں ہوتے دونوں شہری ہیں، جو شہریت کی بیس پہ پروٹوکول ملتا ہے وہ دونوں کو ملتا ہے. تو ہم کہتے ہیں مسلمان کی دو قسمیں، گنہگار اور ایک فرما بردار. تو جو نماز چھوڑتا ہے وہ گنہگار مسلمان ہے. تو عقیدہ تو اس کا وہی ہے. تو کفر اور ایمان کا محل کیا ہے؟ تبھی قرآن میں کیا ہے کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، من اکرہا، جس کو زبردستی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یہاں سے یہ جو حنفیہ کا مسلک ہے نا کہ زبردستی اگر طلاق دلوائی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. بھائی گن پوائنٹ پہ اگر زبان سے کسی نے طلاق نکلوائی تو حنفیہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو اس کا جمہور یہ جواب دیتے ہیں کہ جب زبان سے کلمہ کفر معاف ہے گن پوائنٹ پہ تو طلاق معاف کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کفر کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ قلب سے ہے. تبھی قرآن نے کہا گن پوائنٹ پہ اگر کوئی زبان سے کلمہ کفر نکلوائے گا تو قلبہ مطمئن بالایمان، وہ کفر کو ہم کفر نہیں سمجھیں گے بشرطے کہ دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو. اس لیے وہ معاف ہے کیونکہ دل تبدیل نہیں ہو رہا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ زبان سے ہے. وہاں زبان ہی ہے سب کچھ. یہی وجہ ہے کہ جو دل سے طلاق دینے پر بالکل بھی راضی نہ ہو، دل میں نیت کر رہا ہو کہ میں نیت کرتا ہوں طلاق نہیں دینے کی، اور پھر زبان سے طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ تو یہ فرق ہے دونوں میں، طلاق میں اور ایمان میں. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ حدیث سے پتہ چلا ہے نا. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں، حقیقت بھی حقیقت، مزاح بھی حقیقت. تو مزاح میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل نہیں ہوتا طلاق دینے کا، لیکن زبان سے بول رہے ہوتے ہو تو ہو جائے گی وہ. اور رہا یہ مسئلہ اس بیچارے کا قصور کیا ہے، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے زبان سے طلاق دی اس بیچارے کا قصور کیا ہے. تو گن پوائنٹ پہ جتنے کام کروائے جاتے ہیں نا آپ سے، جو بھی نقصانات کروائے جاتے ہیں، اس میں آپ کا بالکل بھی قصور نہیں ہوتا. انصاف کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا، تو امتحان کی جگہ ہے. وہ گن پوائنٹ پہ آپ کی کنپٹی پہ گولی چلا کے بھیجا ہی باہر نکال دیتا تو آپ کا قصور کیا ہے؟ جرم اس نے کیا، کھوپڑی کس کی اڑ رہی ہے؟ آپ کی اڑ رہی ہے. تو بھائی آخرت میں اس کو سزا ملے گی. تو گن پوائنٹ پہ اگر کسی نے بیوی سے زبان سے طلاق نکال دی تو اس کا بھی قصور نہیں ہے، بیوی کا بھی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے دنیاوی حکام مرتب ہوں گے. سمجھتے ہو؟ ہاں اس کو سزا ملے گی جس نے یہ کیا ہے. تو گن پوائنٹ پہ کوئی طلاق اللہ نہ کرے دلوائے تو آخر میں انشاءاللہ کہہ دو. طلاق کے فوراً بعد انشاءاللہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. چلیں ہاں متصلاً کہے، یہ نہیں کہ گھر آ کے اگلے مہینے کہہ رہے ہیں، اسی وقت کہہ دے، آہستہ سے کہہ دے، زور سے نہ کہے. ویسے آہستہ سے کہنے سے یہ ادھر توجہ، ویسے کسی نے زبان سے آہستہ سے انشاءاللہ کہا نا، بیوی نے نہیں سنا تو طلاق کے وقوع ہی کا فتویٰ دیا جاتا ہے، کیونکہ المرأۃ کالقاضی. لیکن ایسی صورت میں اگر کوئی آہستہ سے کہتا ہے جان بچانے کے لیے تو پھر وہ حلف اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا، تو پھر طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا. نارملی کوئی آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دے اور آہستہ سے انشاءاللہ کہتے ہیں بیوی نے نہیں سنا تو پھر اس کی مرد کی بات مانی نہیں جائے گی کہ تو نے انشاءاللہ کہا ہے، کیونکہ کہا ہے تو بیوی نے تو سنا نہیں ہے انشاءاللہ. تو وہ یہی سمجھے گی بھائی دے دی اب مقررہ ہے. تو لیکن اس کنڈیشن میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. پھر چلیں. البتہ گن پوائنٹ پہ ریٹن طلاق نہیں ہوتی. تحریری طلاق کسی نے بندوق کی نوک پر لکھوا کے کہیے تو نہیں ہوتی. اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے اصل میں طلاق، نکاح اور ان تمام تصرفات کا مدار رکھا ہے زبان پر. سمجھتے ہو؟ کس پر رکھا ہے؟ زبان پر رکھا ہے. تو تحریر زبان کی ترجمانی کرتی ہے. تحریر کیا ہے؟
زبان کی ترجمان ہے. تو جب تحریر زبان کی ترجمان ہوگی تو اس وقت اس تحریر سے طلاق ہوگی. جس وقت تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی اس وقت تحریر سے طلاق نہیں ہوگی. تو جب زبردستی کسی سے طلاق لکھوائی جاتی ہے تو یہ زبردستی لکھوانا اس کی علامت ہے کہ یہاں تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تحریر زبان کی ترجمان نہیں ہے, کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کی ایک واضح علامت ہے کہ میں جان بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو یہاں تحریر زبان کی ترجمان نہیں. لیکن اگر زبان سے دے گا تو اس لیے ہوگی کہ زبان مزید کسی کی ترجمان نہیں ہے, زبان خود ایک آلہ ہے جو وقوع طلاق کا ذریعہ ہے. نہیں, زبان دل کا, ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ گن پوائنٹ پہ زبان دل کی ترجمانی نہیں کر رہی. جب گن پوائنٹ پہ زبان طلاق دے رہی ہے تو وہ دل کی ترجمانی نہیں کر رہی. تو یہی جواب ہے کہ طلاق اور نکاح میں زبان کا دل کی ترجمان بننا ضروری نہیں ہے. زبان پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا ہے, ورنہ لوگ طلاقیں دے کے کہتے ہیں میرا دل بالکل بھی راضی نہیں تھا, میرا دل صاف, میں مذاق کر رہا تھا. کیا العبرۃ للمعانی دون الالفاظ, جو فقہ کا قاعدہ نا, اعتبار الفاظ کا نہیں ہوگا, معانی کا ہوگا. تو وہ اس کا یہ موقع نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہبہ کر رہا ہے, نام اس کو خرید و فروخت کا دے رہا ہے, تو ہم دیکھیں گے عمل کیا ہو رہا ہے, اس کا اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے. ہاں تو عقود میں ہی نا, تو نکاح بھی تو ایک عقد ہے. اب نکاح کر رہا ہے ایک آدمی کے بیوی عورت کہہ رہی ہے میں اپنے آپ کو گفٹ کر رہی ہوں آپ کے لیے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اتنے پیسے دے رہا ہوں, تو دل میں نیت نکاح کی ہے تو یہ نکاح ہی ہو جائے گا. اس کو یوں سمجھے گا نکاح کے لیے الفاظ دوسرے استعمال کر رہے ہیں. تو العبرۃ للمعانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہے کہ میں نے تمہیں 1 لاکھ کی زمین گفٹ کر دی, وہ کہہ رہے چلو میں نے بھی تمہیں 1 لاکھ اس کے بدلے میں گفٹ کر دیے. تو نام گفٹ کا ہو رہا ہے لیکن کام یہ کیا ہو رہا ہے, بے کا ہو رہا ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا نہیں, یہاں وہ مطلب چلیں. فقہ کے جو قاعدے ہوتے ہیں نا وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس موقع کے لیے وجود میں آئے ہیں. ہاں تو وہ جو قواعد ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ فٹ کرنے کے نہیں ہوتے, اس کا ایک خاص موقع ہوتا ہے. اچھا میں وہ دلیل تو مکمل کر لوں. تو وہ جمہور کے نزدیک کہ بھئی کفر کا تعلق ایمان کس سے ہے, قلب سے. اچھا اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہاں یہ حنابلہ جو ہے نا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے, عمل سے نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اس کا جواب یہ دیتے ہیں حنابلہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ عقیدے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی قرآن کی جان بوجھ کر توہین کرے کوئی مسلمان, تو ہے تو یہ عمل, لیکن اب اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں نا. کیوں؟ یہ عمل ایسا ہے جو اس کے دل کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا ہوتا تو یہ ایسے اتنی واضح توہین تو نہیں کرتا نا. کوئی نبی کو معاذ اللہ برا بلا کہتا ہے, گالی دیتا ہے, معاذ اللہ نقل کفر نباشت, مسلمان کوئی واضح طور پر, تو وہ بھی تو کافر ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تو زبان سے کہہ رہا ہے, دل میں وہ نبی کو نبی مانتا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کے کیا فتویٰ دیں گے, کفر کا. تو وہ ٹھیک ہے کہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے, مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس کے عقیدے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنا بھی ایک ایسا عمل ہے جو اس کے اندر کے عقیدے کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ اللہ رسول کو مانتا نہیں ہے, کیونکہ جس پر اتنی وعیدیں نازل ہوئی ہوں, جس کو اسلام کی علامت قرار دیا ہو, سب سے زیادہ آیتیں حدیثیں اس بارے میں نازل ہوئی ہوں, پھر بھی اس کو چھوڑ رہا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بات نبی کے دور میں تو ٹھیک تھی, آج جہالت کی وجہ سے یہ بات مضبوط نہیں ہے. سمجھتے ہو نا, نبی کے دور میں تو یہ بات ٹھیک تھی کہ اتنی وعیدیں انہوں نے اپنے زبان سے سنی تھی, لیکن آج یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آج ایسا نہیں ہے, لوگوں کو رواج پڑ گیا ایک چیز کا.